السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہونے والا ہے، اور آج کی جو ٹاپک ہے، کیا ہے ٹاپک؟ ہماری اور ان کی قربانی، ان کی اور ہماری۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو تین دن میں جو ہے ذی الحجہ کا چاند سعودی میں بھی نظر آ جائیں گا آج کل میں، اور ہمارے پاس بھی انشاءاللہ ذی الحجہ کی پہلی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ یہ سب سے بہترین ایام ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بیسٹ ڈیز آف دی ایئر کون سے معلوم ہے؟ سب کو نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں، رمضان سے بھی بہتر ہے بولتے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے چھوٹا یہ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ بولو، رمضان کی جو اپنے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے، رمضان آ رہا، بہت عبادت کرنا ایک شوق ہے، رمضان ہے نا سب کے اندر، یہ پھر ذی الحجہ کے 10 دنوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جب یہ بیٹر ہے بول رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ذی الحجہ کے 10 days آر بیٹر دین دا ڈیز آف رمضان بول رہے ہیں، تو رمضان سے اگر سے بہتر اگر مانی جاری بات، تو پھر اس کے لیے اتنی امپورٹنس کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور کریں اس بات پہ آپ لوگ؟ نہیں ہوتا نا، صحیح بولو، ایک تیاری، ایک ماحول، رمضان کی تیاری بہت ہوتی، تو یہ 10 دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی میں یہ حدیث بول کے آگے بڑھ دیتا ہوں، حدیث معلوم ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو لوگ یہ 10 دن میں عمل کرتے نا، وہ سب سے افضل ہے ہر ڈیٹ سے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں جا کے لڑتا اور مر جاتا جان اور مال سے ختم، یعنی انہیں ختم ہو گیا، واپس نہیں آیا۔ باقی تمام آپ دن رات تہجد سال بھر پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، روزے رکھ لو، یہ دنوں سے بہتر نہیں ہے۔ اور سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ یوم النحر۔ کون سا؟ یوم النحر، جو 10 ذی الحجہ ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 9 دن، اس کے بعد 10ویں دن تو عید ہے، یہ دنوں میں بہت سارے اعمال ہیں، جیسا کہ تکبیرات پڑھنا ہے، 10 دن پڑھنا ہے تکبیر، معلوم؟ کچھ صحابہ اکرام مارکیٹ میں نکل جاتے تھے اور تکبیر پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو مارکیٹ میں نکل کے پڑھنا آپ کو مشکل ہو رہا تو گھر میں تو پڑھ لے سکتے، زور زور سے۔ روزوں کا اہتمام کرو، 9 دن رہ سکتے نا، رمضان رہتا تو نہیں رہتے تھے، چلو کیونکہ انہیں فرض نہیں ہے روزے بول کے اپن لائٹ لے لیتے، مگر ڈیٹس کیا فائدے کے حساب سے، بینیفٹ کے حساب سے بہت قیمتی دن ہے بھائی۔ میرے کو خود اپنے آپ پہ افسوس ہو رہا، اور اپنے گھر پہ اپن دیکھ لو، یہ رمضان سے زیادہ امپورٹنس نہیں ہے اس کی۔ چلو عرفات کا روزہ ذرا بہت حدیثاں پڑھ لیا تو عرفات کا روزہ، تو یہ دنوں کو ضائع مت ہونے دو۔ اب قربانی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی ہم 10 ذی الحجہ کو کرتے، جو اللہ کے لیے ہم بکرا ذبح کرتے اور گوشت بانٹتے، کھاتے، جو بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بول رہے ہیں کہ یہ جو اپن ذبح کرتے نا، اس کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا، نہ خون اللہ تک پہنچتا، بکرے کا خون پہنچتا، نہ گوشت، اللہ کو تھوڑی جا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقویٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہوئے پہلے ایک آیت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، سب سے پہلے سوال، اپنی نماز اللہ کے لیے ہونا چاہیے؟ نہیں، ماں باپ بولے، لوگاں دیکھ رہے ہیں، ارے کیا بولتے کہ بے نمازی ہے، اتنا دین کا کام کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ دو، کیا سمجھتے کہ خلی ولی؟ اللہ کے واسطے پڑھنا ہے۔ دوسرا ہے یہ قربانی، قربانی بھی اللہ کے لیے، بعض وقت اللہ کے لیے نہیں بھی ہوتی، معلوم ہے نا؟ قربانی اللہ کے لیے نہیں بھی ہوتی، ایک تو غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ، اس کی نہیں بات کروں، بقرعید کی قربانی اللہ کے نام پہ نہیں بھی ہوتی، وہ کیسا؟ دکھاوے کی، بہترین بڑے بڑے بکرے، فوٹواں، ویڈیوواں لے کے ہمارا خاندان میں ایک شارٹ بنانے والا تھا، اس میں بھی بولتا ہوں سارے بھائیوں کو کہ بھئی لوگوں کو سال بھر بکرا بنا کے بکرا مت کاٹو، لوگوں کو سال بھر بکرا بنا کے بکرا کاٹ کے کیا ہے، لوپا ڈپی بولتے ہیں حیدرآباد میں، جھوٹ بولنا، دھوکے، پیسے کھا جانا لوگوں کے، اور سودی کاروبار کرنا، گندے کام کرنا، دھوکے دینا، وہ پیسے جمع کرنا، بقرعید آتے ہی بڑا بکرا خاندان میں ویڈیو بنا کے فوٹوਆਂ اسٹیٹسوں پہ، ارے آ گیا بھائی ان کا فلاں صاحب کا بکرا، کیا لاتے بھائی نو بکرا زبردست۔ یہ قربانی کیا ہے؟ دکھاوے کی، نہیں کرو، ایک بات۔ پھر اس کے بعد آتا جینا، پھر مرنا آتا، اپن جینے پہ تھوڑا بات کریں گے۔ اب قربانی کے تعلق سے کیا ہے، دیکھو آپ، ہم جو بھی قربانی کرتے یہاں پر جو ہے بکرے کی قربانی، تو آپ لوگوں کو اس کے مسائل تو معلوم ہے، بکرا جو بھی لا رہے ہیں کیا ہے، کتنے سال کا ہونا کیا ہے، اور دکھاوا نہیں کرنا ہے، تمام چیزیں معلوم ہیں۔ قربانی جو ہے سیکریفائس کو بولتے ہیں، اور وہ سیکریفائس ہے اللہ کے لیے۔ جب اپن نماز اللہ کے لیے ہے، جب اپنا بکرا کاٹنا اللہ کے لیے ہے،
تو پھر اپنی زندگی بھی تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ واقعہ اگر اب سٹارٹ سے وہاں سے آئیں گے اپن, آپ لوگوں کی شادی ابھی نہیں ہوئی, شادی ہونے کے بعد, اور میری بہنوں کو بھی بولوں گا جو وائفس بننے والے ہیں یا بنے ہوئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے اپنے بیوی بچے کو جو ہے لگا کہ ایسی وادی میں چھوڑ دو, بولے ادھر جا کے. کچھ بھی نہیں تھا مکے میں, کعبے کے پاس کوئی نہیں تھا, نہ کوئی درندہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی بنی آدم نظر آ رہا, کوئی بھی کھانے پینے کی جگہ بھی, کھانے پینے کی بھی اشیاء نہیں, کوئی چیزیں نہیں. وہاں لے کے آ کے بیوی کو چھوڑ دیا. آج کل کی میری بہنوں سے سوال ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو ایک دن اگر سے کوئی سودا نہیں آیا, گھر میں پکانے کو چیزیں ہی نہیں ہیں, حالانکہ کھولے تو دوسرے آئٹم اور رہتے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں رہتا. کون سی ایسی بہن ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے صبر کے ساتھ اللہ کے لیے جو ہے اپنی زندگی گزارتی ہے؟ ایسے اللہ ماشاء اللہ, ایسا نہیں بول رہا ہوں, سب بہت سارے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ سیکھنا ہے اپنے کو. پھر میں اگین آپ لوگوں کو یہ بولوں گا, ارے بھائی وہی باتیں بول رہے جو سنیں, پھر نئی بات نہیں آتی, دین پرانا ہے, وہی باتیں آتی, وہی ریپیٹ ہوتے. بھائی کوئی نئی چیز اٹھا کے نہیں لا سکتے, ہر وقت ڈفرینس ہونا, ڈفرینٹ ہونا, نئے چیزیں ہونا, ایک نیا ہلا دینے والا. ہلاؤ اپنے دلوں کو, ہلا کے آج سے زندگی بدلو, یہ ہے اصل. قربانی اپن کیا کریں گے آگے دیکھتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. تو چھوڑ دیے, بیوی کیا بولے, ارے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, خاموش ہو گئے. آگے پھر بچے, اللہ تعالیٰ حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے کو ذبح کرو. آپ لوگ تو بھی باپ نہیں بنے. ارے یار کئی لوگ رہتے مرغی ذبح کرو بولتے نہیں کر سکتے, شرماتے, ڈرتا, یعنی شرماتے نہیں, سوری ڈر ہوتا, اور نہیں بعض نے بقرعید میں بکرا ذبح کرے تو دروازے بند کر کے بیٹھتے, بہت ہے ایسے لوگ, ہے نا, نہیں دیکھ سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. بولے آپ لوگ جب باپ بنیں گے, اور ذرا سوچو یہ اگر کنٹینیو پروسیس رہتا کہ ہر انسان کو اپنے ایک ایک بچے کو ذبح کرنے کا ہوتا, تو کیا اب ہم چاقو لے کے اپنے بیٹے کو, اپنے لختے جگر کو ہاتھ سے ذبح کر سکتے تھے؟ سوچو بھائی, اللہ تعالیٰ اپنے اوپر مہربانی کرے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں ڈگمگایا وہاں پر, بیٹے کا بھی نہیں ڈگمگایا. یہ تو باپ ہے, ابراہیم ہے, بڑے ہیں, چلو ایمان کا لیول ہائی ہوگا, بیٹا بھی سالڈ ہے. آج اپنے باپ اپنے کو لٹائے تو بولتے کہ ارے باپ کی بات ذبح تو بہت بڑی بات ہو گئی یار. باپ بولے تو لائٹ فادرس ڈے ہے کہتے آج, یہ ہے فادرس ڈے. بولو بھائی, ابراہیم ذبح کرنے بولے تو اسماعیل تیار ہو گئے. فادرس ڈے یہ ہے, یہ تھا فادرس ڈے. اسماعیل جو ہے بولے ابا تیار ہوں, اللہ کا فیصلہ ہے, ختم, آپ میرے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے فادرس ڈے. تو اسماعیل علیہ السلام کی آپ قربانی دیکھو. باپ, پہلے تو بیوی کی قربانی سٹارٹ ہو گئی. بیوی بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیکریفائس کر لیتی ہوں, تکلیف آتی کچھ بھی, اللہ کا فیصلہ ہے, اب جائیے. پھر باپ کی قربانی ریڈی ہو گئے, اللہ کا فیصلہ ہے, بیٹے کو بھی قربان کر دیتا ہوں. پھر بیٹے کی قربانی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابراہیم باپ آپ, اللہ کا فیصلہ ہے, ختم. پھر سبحان اللہ, ایمان کا کیا لیول ہے اسماعیل علیہ السلام کا. ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہو اپن لوگوں کو, کرکٹ پلیئرس, فٹ بال پلیئرس, فلم ایکٹرس, سب معلوم. اپنے بچوں کو پکڑ کے بولو بیٹا کیوں نہیں ابراہیم کے بیٹے کا نام کیا ہے, علیہ السلام, نہیں معلوم. پھر ہو گیا یہاں پر ان لوگوں کی قربانی کا ایک مثال. یہ زندگی بھر سنتے ہوئے آئے, بچپنے سے سنے نا, ہر خطبے میں سن رہے ہوں گے. اب قربانی جو ہے بکرے کی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی تھی, ختم ہو گئی. اب قربانی اللہ کے لیے کیا کیا آ سکتی زندہ رہتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا نبی بنے, تو آپ کے پاس پہلے جب جوان تھے, آپ جاب کرتے, سب کرتے, بزنس خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرتے, تو سب ماشاءاللہ ایک سیٹ لائف گزر رہی تھی, سب کی عزت تھی, سب صادق بولتے, امین بولتے, عزت تھی. جیسا توحید کی دعوت دیتے سب جنے پلٹ گئے. پلٹنے کے بعد کیا ہوا, دشمنی آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کیا کیا آفرز دیے معلوم آپ لوگوں کو. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام روک دو, آپ کو اگر سے کنگ شپ کا شوق ہے, آپ کو کنگ بننا ہے تو آپ کو کنگ بنا دیں گے, آپ کو ہیڈ بنا دیتے مکے کا. بھائی ذرا سوچو آپ, میرے کو آ کے کوئی بھی بولے بھائی ایم ایل اے بن جاؤ تم, بیٹھے بیٹھے بنا الیکشن کے. انسان ہے, کس کے بھی دل میں آتا ہو یار ایم ایل اے بن کے تو یہ کام کرا لے سکتے, یعنی ایزی ہو جاتا, یہ ہو جاتا. ایم ایل اے خالی, ایم پی بھی نہیں, پرائم منسٹر بھی نہیں, وہ ٹائم پہ پورے قبائل عربوں کا ان کا ہیڈ بنا دیتے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قربان کر دیا, قربانی دے دیے, نہیں ہونا بولے. پھر بولے آپ کو سب سے خوبصورت عورت مکے کی کوئی بچی دکھتی, بولو اس سے شادی کر دیتے. آج تو ایک خوبصورت بچی کا رشتہ آ گیا تو اس کے واسطے اپن پورے چیزیں قربان کر دیتے. بھائی وہ بچی سے شادی کرنا ہے, داڑھی ذرا چھوٹی کر لو, ٹھیک ہے میم, نہیں بچے کی داڑھی بڑی نہیں ہے, میرے کو شادی نہیں کرنا ہے, اتنی خوبصورت نہیں ملتی, استاد کر لیں گے. شیطان کیسا پھٹکا تھا معلوم, شادی کرا پھر بڑھا لیں گے اس کو بول کے, وہ جتنی تھی وہ اور بھی چھوٹی ہو جاتی. پھر اب یہاں پہ بہنا ناراض ہو جائیں گے ایسا بولتے بول کے, اپوزٹ ایسا بھی ہوتا نہیں, بچہ بھی بولتا پردہ نہ کو کرو تم,
इन्हें पर्दे वाली रहती बहुत अच्छी, अब इसको मगर बच्चा वो पसंद आया था, उन्हें बोलता देखो मैं शादी करता हूँ लेकिन इतना पर्दा करेंगे तो स्ट्रिक्ट है, तो इन्हें भी बेचारी इसकी बात सुन लेती है। ऐसा भी नहीं, दोनों जगह होती बात बराबर लगी हुई रहती। ऐसा होता हम ना देखे सो है कई लोगों की दाढ़ियाँ कटते हुए, क्यों भाई? वाइफ को नहीं पसंद, हस्बैंड चाह रहा कि दोस्तों के सामने निकलना, पर्दा नहीं पसंद। तो मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत औरतें भी देवता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी कुर्बानी दे दिया, नहीं होना। दौलत होना क्या पूछे, आज तो दौलत के लिए मर जा रहे हैं अपन। अगर आप लोगों को 1 करोड़ रुपया दे दे तो आप पूरी प्लानिंग डाल लेते, हाँ 1 करोड़ में मैं ये जो ना 50 का फ्लैट ले लूँगा, एक कार आ जाती सेकंड हैंड, पता कितने में आती नहीं मालूम मेरे को, 10-15 बोलूँगा, लोग बोलेंगे कुछ भी, और बहरहाल जो भी है पूरा प्लानिंग ये वो सेट, अच्छा शादी को जो ना 1 लाख रख देता हूँ, ज़बरदस्त 1 करोड़ का पूरा प्लान सेट हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले प्रॉपर्टी भी नहीं होना। और ऐसे टाइम पे बोले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर परेशानी आ गए थे। अब देखो मैं अच्छा हूँ, सुकून से बैठा हूँ, मेरे को आके बोले भाई एक हम आपको सोफ़ा देते ना होना, जा भाई जा, यही सुकून नहीं हो कहीं को, ये भी अच्छा ही है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, रोड पे परेशान हूँ, कांटे छुपे हुए हैं, जब कोई भी सोफ़ा देता बोले तो नहीं बोलना मुश्किल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशानी में थे, जब ये ऑफर्स हो रहे हैं उनको, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी दे दिया। और हम दीन के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दिया, ज़रा सोचते हुए जाएंगे। ईमानदारी से बोलो, दीन के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, अपने दिल से जवाब मत दो। अल्लाह के लिए भाई, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, बीवी बच्चों के लिए नहीं, इसके लिए तो दे रहे हैं, पूरी ज़िंदगी जो है ना कुर्बान कर दे रहे माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए। बीवी बच्चे, अरे भाई इस बीवी को ये होना, उन्हें जो है ना पूरा पसीने में नहा के जो बेचारी गर्मी में ठहर के हस्बैंड को खुश करने के लिए पका रही, अच्छी चीज़ है, शौहर की खिदमत, बीवी बच्चों का ख्याल रखना अच्छी चीज़ है, ये भी नेकी है। लेकिन खालिसतन अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ क्या क्या दी, समझ रहे हैं आप? बल्कि हम कुर्बानी दीन की दे देते हैं, फैमिली के लिए, दीन के अमल को कुर्बान कर देते। नको भाई नको, पप्पा बोल रहे नहीं करना, टखने के ऊपर नको पहनो, नहीं भाई नाराज़ हो जाने, पप्पा बोल रहे शादी तू बुरखा घर में कर ले रही बेटा, मगर वहाँ पे बुरखा नहीं पहन सकती वलीमे में, मैं नहीं, मम्मी पापा को मैं नाराज़ नहीं कर सकती, मैं अल्लाह को नाराज़ कर दूँगी, मैं अल्लाह को नाराज़ कर दूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मैं ठुकरा दूंगा, दाढ़ी शेव कर लूँगा, क्योंकि मेरे अम्मी पापा बोले। साद इब्न अबी वक्कास, अब ये बार बार वाक़या सुन लिए। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए तो उनकी माँ क्या बोले, नहीं तुम इस्लाम छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाती हूँ, बोले पैर घस घस के। भूख हड़ताल हो गई, हंगर स्ट्राइक, खाना पीना सब छोड़ दिया, बाल जमाना छोड़ दिए, बोले इस्लाम छोड़ दो। साद इब्न अबी वक्कास की माँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, साद इब्न अबी वक्कास गए, जाके देखे, ज़रा सोचो यार, माँ तड़प रही, या माँ तड़पती भी नहीं, फैन में बैठे रहते, एसी में, कूलर में बैठ के, बेटा दाढ़ी झाड़ो, जाके फ़ौरन काट के आया था। और वही माँ दूसरी चीज़ बोली तो जब नहीं सुनता, वही माँ नमाज़ पढ़ो बोलते नहीं पढ़ता, वही माँ बोलती झूठ नको बोल बेटा, सच बोल दे, नहीं सुनता बात, दाढ़ी काटो बोलते फ़ौरन भागता, नहीं भाई अम्मी बोले। हर चीज़ की जो ना प्रायोरिटीज़ रहते, एक एक का मकाम रहता, वो मकाम को ख़त्म नहीं करना। सबसे बड़ा ऊंचा मकाम है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े है, उसके बाद मकाम है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के खिलाफ किसकी भी बात आ जान दो, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे कैसा रहेंगी बोलो आप? ये माँ बाप के साथ एहतराम से रहना कौन सिखाए? कौन सिखाए? अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए ना। जो अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए, उनकी बात को आप ठुकरा के जो ना माँ बाप की बात जब तक सुनेंगे, बीवी बच्चों की, मियाँ की बात जब तक सुनेंगे इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की इताअत के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ऐसी कोई फर्माबरदारी नहीं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो। देयर इज़ नो ओबीडियंस इन द डिसोबीडियंस ऑफ द क्रिएटर, वाज़ेह हदीस है भाई। तो साद इब्न वक्कास देख के बोले, अरे माँ सुन ले, अगर तेरे जैसी 100 माँ होती, 100 जान भी जो है ना एक के बाद एक ख़त्म हो जाती, तो भी मैं जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइसुद्दीन इस्लाम को नहीं छोड़ता। यानी एक माँ को कुर्बान नहीं करता मैं 5-10 को कुर्बान नहीं करता, मैं 100 माँ भी रहती तो कुर्बान करता अल्लाह के लिए, जाने देता। मैं दीन नहीं छोड़ सकता, दीन से नहीं पलट सकता। इसका मतलब ये नहीं है दुनियावी मामलात में माँ को बोलो जाओ जी जाओ, नहीं। दुनियावी मामलात में जो कुरान हदीस के खिलाफ नहीं जाती माँ बाप की बात, वो सुनना लाजिम है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। ये भी बात समझो, गलत मतलब लेके नहीं जाना, समझे? दीन के खिलाफ नहीं के तो ज़रूरी है। माँ बाप बोले ज़रा बेटा पैर दबाना, थके तक दबाते जाओ, ये करते क्या ज़रा बोलो। मैं आप लोगों को ऐसी ज़बरदस्त ऐसी तकरीर सुनाने, एंजॉय कराने नहीं बुलाया, अपने अंदर झाँक के अपनी ज़िंदगियाँ चेंज करना है, मेरे को भी आपको भी। यहाँ पे करो ना मेरे भाई, साद इब्न अबी वक्कास का वाक़या। अब और एक वाक़या आता है एक ऐसे नौजवान का जो द मोस्ट बेस्ट ड्रेस्ड, मुसाब इब्न, ये वो सहाबी है, वो नौजवान है जो हैंडसम भी थे बहुत। और आप जब मक्के की गलियों से गुजरते तो लोग घरों में से झांकते कि मुसाब यहाँ से गुजरे, आप ऐसा इतर लगाते कि वो जाने के बाद भी जो ना खुशबू आती है, और लोग जो है ना
یعنی مکے کا سب سے بہترین عطر. آج بھی عطر کے معاملے میں کیا بولتے ہیں, عرب جو لگاتا. عربوں کی ایک ٹیسٹ ہے بھائی, عربوں کے پاس کچھ چیزوں کی خصوصیات ہیں. آج بھی عرب جو بکرا دم دے سکتا, مندی بنا سکتا, اپن کتنا بھی کرو وہ نہیں کر سکتے. آج عرب بھی جو گھاوا بنا سکتا ہم نہیں بنا سکتے. ویسی عطر کے معاملے میں عربوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ انڈیا کے عطر بعض عطروں سے اچھے ہیں. عرب میں سب عطر نہیں ہوتا, انڈین اود لگاتے نا, کمبودین اود لگاتے, تو ٹاپ کا عطر مصعب ابن عمیر لگاتے. اور ایسے ویل ڈریس تھے جیسا آج کل اپن سمجھ جاؤ بھائی انہوں خالی برانڈ سے اترتے ہی نہیں بھائی, ساری چیزیں برانڈیڈ ہونا, کیپ برانڈیڈ ہے, گھڑی برانڈیڈ ہے. اب میرے بھائی آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں میں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو بچہ آپ لوگوں کے دوستوں میں کوئی نہ کوئی ہوں گے برانڈیڈ اور وہی ہائی فائی ایک دم ٹاپ گریڈ, کیا بول سکتے اپنے کو, اپر کلاس رچ کلاس کے جو رہتے بچے, ان کی ایک دم لیوش لگژریس لائف سٹائل رہتی. وہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں رہتی. اپن 2 وقت چائے پی رہے ہیں دن میں, تو ایک وقت کم ہو گیا تو اپنے کو سر میں درد شروع ہو جاتا. نہیں, وہ لگژریس لائف چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے. مصعب ابن عمیر اسلام جب لائے, ان کی ماں کو معلوم ہوا, سب معلومات ان کو بندی ہے. اب ان کے پورے لگژریز ختم. ایکچولی کیا ہوتا, اپن ایک چیز روز کرتے رہتے نا, اس کی عادت ہو جاتی. ڈیوڈرنٹ مارے روز تو اپن ایک دن نہیں مارے تو بیچینی شروع ہوتی, رائٹ. ایسی ہوتا. ایک قسم کا لباس پہننا, ایک قسم کی چپل پہننا. چپل اگر سے اپنے کو یوز کرنے کی عادت ہے نا, تو نہیں خراب بھی ہو گئی تو وہی برانڈ کی چپل لیتے, کیونکہ آپ کی باڈی اس کو یوز ٹو ہے. تو اب ایک اچھی لائف گزارتے گئے تھے, مصعب ابن عمر کو چھوڑنا پڑا. تو میرے بھائی یہ عالم تھا, انتقال کے ٹائم پہ ان کے جنازے کو سر چھپاتے کپڑے سے تو پیر چھپانے کپڑا نہیں, کفن. پیر چھپاتے تو سر چھپانے کپڑا نہیں. مکی کی جو گھاس ہوتی اذکر, وہ جو ہے نا اذکر کے جو ہے نا گھاس وغیرہ ڈال کے ان کے پیر چھپانا پڑا. اللہ. تو یہ قربانی کس کے لیے دیے؟ گرل فرینڈ کے لیے, بوائے فرینڈ کے لیے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے جو نا قربانی دیتے, گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے. جب ماں باپ کے رشتوں کی قربانی غیب دے دیتے, ماں باپ گئے تو گئے, ماں باپ کو چھوڑ کے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے. یہ ٹریپ وہ ٹریپ. تو سمجھے میرے بھائی, تو مصعب ابن عمیر کیا کریں, ہم اب یہاں اپن میرے سے میں سوچتے آتا ہوں کاظم میں کیا کرے, تم کتنا قربانی دیے, یہ لائف کرے, یہ چیزیں آگے سوچتے بھی چلو. اللہ اکبر. صحابہ اکرام جو ہے نا بھوک کی قربانی بھی دیے. ایک واقعہ مشہور ہے, ایک وقت ایک صحابی کے گھر کو گئے کھانے کے لیے رات میں, تو ان کی وائف بھی تھے. بچوں کو جو ہے نا کیا کرے, بھوک لگ رہی تو کھلونے وغیرہ کچھ تو بھی دے کے سلا دیے. بھوک سے بچے بلبلا رہے ہیں, لیکن بچوں کو جو کھانا تھوڑا لمیٹڈ کھانا رہتا تھا, گھروں میں اتنا نہیں تھا کہ جیسا اپنے پاس رہتا. اپنے پاس صبح کا کھانا سالن رات کو نہیں کھانا ہے, رات میں الگ ہونا. امی رات کے سالن سے صبح میں نہیں کھانا ہے, صبح میں پھر الگ ماش کی دال کھڑی دال ہونا. تو کھانا جو ہے سبحان اللہ ان لوگوں کے پاس بہت سکیئرس, بہت کم تھا. تو بچوں کو کیا کریں, انہوں بھوک لگ رہی تو بلبلا رہے. تو صحابی عورت کی بھی کیا یار, اللہ دے دے کے بچوں کو سلا دیے. آج اپنے پاس گھر میں نہیں رہا تو کیا باپ ہے, کچھ دیتے نہیں, بچوں کا تک خیال نہیں ہے. اور علماء کیسے تھے معلوم, صحابیہ بولتے اپنے ہسبینڈس کو دروازے پہ جا رہے ہیں تو ہم بھوکے رہ جائیں گے, لیکن ہم کو ایک لقمہ حرام کا نہیں کھلانا. اور آج کل پرواہ نہیں ہے, کیسے بھی لاؤ بس لاؤ, تم سود پہ پیسے لے لو, ہماری ضروریات پورے کرو. صحابیہ بولتے ضروریات نہ کو پوری کرو, ہم کو مت دو, حرام کا مت دو بس. آج کل کیا ہے, 2.5 لاکھ بائکس یا 2 ویلرس جو ہے نا لاک ڈاؤن میں حیدرآباد میں اترے کرتے. ایک بھائی بتا رہے تھے میجورٹی فائنینس پہ صاحب, میجورٹی گفٹ دے رہا, لیں کہ وائف کو گفٹ دے رہا, موبائل کہیں کو دے رہا بھائی, سود پہ جہنم کی آگ کہیں کو دے رہا. تو میرے بھائی یہ عالم تھا. صحابیہ بھی ایسے ایمان کے, صحابہ بھی ایسے ایمان کے. انہیں لا کے اگر سے نہیں پکائے تو انہیں ناراض نہیں ہوتا صحابی. تو بہرحال بچوں کو بلبلا رہے دے دیے. پھر کھانے پہ آئے, دھیمی کر دیے بتی, لائٹس کہاں تھے صاحب. بولے اپن ایسا کریں گے, کھانا کھائے جیسا محسوس ہونا. دوسرے شخص کو جو مہمان آئے, آپ بھوکے رہ گئے یار, اور مہمان کو کھلا دیا. ہے بھوک کی قربانی. ولیمے کے ٹیبل پہ معلوم ہو جاتا کتنی قربانی دی اپن. پہلے ڈال لو. اللہ میرے کو توفیق دے, آج ولیمے کی دعوت ہے. نہیں صحیح ہے, دیکھو بات میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے میں سب پہ میں اچھا آدمی ہوں, نہیں ہوں اچھا. میں اس لیے بیٹھا ہوں, میں بھی اچھا ہوں, بس خالی یہاں بیٹھا ہوں. فرق اتنا ہے بس, علم اور عمل میں اپنا میرے سے بہت زیادہ ہے. میرے کو بھی ایمان تازہ کرنا ہے. صحابہ بولتے ہیں ہاتھ پکڑ کے آؤ ایمان تازہ کر کے جائیں گے. ایمان تازہ کر لے کے جائیں گے اپن یہاں بیٹھ رہے ہیں تو سنڈیز. تو بھوک کی کیا قربانی دی ہے بھائی, اللہ کے لیے بولو گے. اس کے بعد آؤ آپ ام سلیم
طلحہ کی وائف رضی اللہ عنہا، طلحہ رضی اللہ عنہ، ایک بیٹا تھا، انتقال ہو گیا بچے کا، طبیعت خراب تھی، طلحہ سفر پہ گئے، آئے تک انتقال ہو گیا۔ سلیم کیا کرے، اپنے پاس انتقال ہوا تو کیسا رومراٹ رہتا، آج کل ہے کہ نہیں کہ زیادہ نہیں دکھا ہوتا، پبلک بھی لائٹ لے لی، مر گئے تو ہنس رہے ہیں پہلے دن دوسرے دن۔ ہمارے پاس ایسا رہتا بچپنے میں، میت میں گئے تو گھر میں ڈر ہوتا تھا، ایسا روتے نہیں جاؤ، وہ اب تو کچھ نہیں جاؤ ہے نہیں، چلے گا تو چلے گا، حالانکہ وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے، سبحان اللہ۔ کیسا رہتا بہرحال مرنا، اور ایک بچہ ہے، بچہ فوت ہو گیا تو یعنی ایک الگ وہ رہتا، مر گیا تو جو ہے کیا قربانی دیا دیکھو شوہر کے لیے، یہاں پہ بچے کو کیا کرے، ڈیڈ باڈی بولو نا، انسان مرنے کے بعد اس کو نام نہیں بولتے، دیکھو بھائی عبداللہ بھائی مر گئے، بھائی جنازے کو ہٹاؤ، بھائی میت کو لے کے جاؤ، عبداللہ بھائی کوئی بھی نہیں بولتا، مرتے کی ختم بولتے، بھائی ذرا عبداللہ بھائی کو ذرا وہاں ہٹا دو نا، ذرا بھائی عبداللہ بھائی پہ کفن اڑا دو، بولتے بھائی جنازے پہ میت پہ، یہ حقیقت ہے یارو اپنی۔ تو انہوں کیا کرے، بچے کی جو باڈی تھی اس کو دوسرے کمرے میں رکھ کے تیار ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اولاد جو 9 مہینے پیٹ میں رکھے تھے، بچے کا انتقال ہوا تو اپنے آپ کو تیار کر لیے، شوہر آ رہا بول کے، شوہر باہر سے آیا تو عورت کا کام ہے تیار ہونا، اور شوہر جب آ رہا تو اس کا بھی کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے سے پہلے مسواک کرتے تھے، گھر میں آ کے ذرا مسواک کر لو، ٹوتھ برش کر لو، گندی حالت میں تم آ رہے ہیں، پسینے کی حالت میں، گندی حالت میں تم رہ رہے ہیں، پسینے کی حالت میں، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے تو کہاں سے رہتی محبت؟ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے تیار کرو، دعوتوں میں تیار ہوتے دونوں ہسبینڈ وائف، کیوں دوسروں کو دکھانا ہے؟ تمہاری سب کچھ دنیا میں میاں ہے، تمہارا سب کچھ دنیا میں بیوی ہے، اس کے لیے تیار ہو، ہر چیز میں سبق لیتے ہوئے چلنا ہے۔ تو تیار ہو گئے، ہسبینڈ آ رہا بول کے، آنے کے بعد تیار ہو کے ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن ہوتے وہ بھی ہوا، بولتے کیا یار ہو، ذرا سوچو، آپ لوگ پورے بڑے ہیں، 20 کے اوپر ہی سے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، ذرا طبیعت خراب ہوئی تو جو ہے نا ملنا، فزیکل ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں، ذرا سوچو، بیٹا مرا ہوا ہے، کیوں قربانی دی ہے، معلوم ہے شوہر کا ایک ایسا مقام ہے، اس کو نہیں بولنا ہے۔ اس کے بعد ان کو پھر اچھے انداز سے، ایسا بھی نہیں اس کے بعد ہو گیا سب ختم ٹھیک ٹھاک، ارے بھائی چلو ہو گیا نا اب آپ کا بچہ کا، نہیں، بڑے اچھے انداز سے سوال کرے، اگر ہم کسی سے پیسے لیے انہیں واپس منگا تو انداز سے سمجھا کے ان کو پھر بولے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنو غصے میں گئے، طلحہ بولے کیا ہے انہیں ایسا کرے میرے ساتھ، دیکھو یعنی آدمی کا بھی ذرا رہتا نا تھوڑا، اتنا بیچاری کر دی ہے انہوں، پھر بھی ان کو غصہ آ گیا، بول دینا ایسا تم کیا ہے یہ، انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے جنت میں قدموں کی آواز اور کچھ سنا، بولے ام سلیم کی، ام سلیم کیا بھائی، سنتے نام ام سلیم، فلم ایکٹرس کے نامہ معلوم، ہیروئنوں کے نامہ معلوم، صحابیہ ایسے، ارے ریئل لائف قربانی ہے بھائی، کیا کرتا فلم ایکٹر ریئل لائف، فوٹو لینے کے تو ڈھکل دے رہا ہے فینوں کو، ہاں یہ لوگوں کے پیچھے پڑے پر، یہ قربانی دی ہے نا، قربانی چھ دیتے ہو، کہاں سے قربانیاں بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، سبحان اللہ۔ اور ایک قربانی ہے، انسان کو سب سے زیادہ نشہ کس کا رہتا معلوم، اور یہ 2 چیزوں کا نشہ بہت ڈینجر ہے، دولت اور شہرت۔ نہیں، مصعب دولت چھوڑ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت چھوڑ دیے، بہت سارے صحابہ دولت چھوڑ دیے، بہت مثالیں ہیں بھائی، اور ایک ایسے صحابی ہیں جو شہرت چھوڑے، حسن رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیارے لخت جگر نواسے، سمجھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جس سے ہم کو محبت رکھنا بہت ضروری ہے، اہل بیت میں سے ہے، بہت چاہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، ایک ہمارے دوست ایک فلم ایکٹر کو چاہتے تھے، اس کی فیملی کو بھی چاہتے، بہت دیوانے ہیں فیملی کے بھی، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے اہل بیت سے محبت رکھو، یہ وہ ان کے بیانات سن کے اہل بیت سے بغض رکھ رہی، یہ وہ سن کے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھ رہی، یہ الگ ٹاپک پہ بات کرنا ضروری ہوگا آج کل۔ صحابہ سے سب سے محبت رکھنا ہے، دل و جان سے محبت رکھنا صحابہ سے، اور ان کی غلطیوں کو آج کل نان ایشوز پہ بات کر کے لوگوں کو، نوجوانوں میں بھٹکو مت، کس کو بھی سن لے رہے ہیں، ان کو سن لے رہے ہیں، نہیں میرے بھائی صحابہ ہے وہ، یہ آنکھوں سے کیا بتاؤں میں بچے کو، یہ آنکھوں سے ہم ننگی عورتوں کو دیکھتے، وہ صحابہ ہے یہ آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اور آج ہماری اوقات دن رات ننگے چیزیں دیکھ کے وہ صحابی کو بولتے ہیں ہم، ہے یار اوقات اپنی، نہیں بھائی علی ایسے تھے، نہیں بھائی معاویہ ایسے تھے رضی اللہ عنہما، نہیں اوقات نہیں ہے اپنی، صحابہ تو صحابہ کی گھوڑوں کے جوتے کی دھول، پیروں کے جوتے کی دھول بھی نہیں اپن، پورے صحابہ ہے نا۔ ابھی تھوڑا جوش میں بول رہا ہوں، یہ سیریز کریں گے، بڑے پیار سے بچوں کو سمجھانا ہے، سارے صحابہ بہت عظیم شخصیات ہیں، سب سے محبت رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو حسن رضی اللہ عنہ کیا کرے, علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, لیکن ان کو معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ, ایک فوج جمع ہو گئی, پر بڑے واقعہ ہے, کچھ لوگ ان کے سپورٹ میں نہیں تھے, کچھ بہت زیادہ سپورٹ میں بھی تھے. انہوں دیکھے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا. بھائی آپ ذرا سوچو, کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر اگر رولر کو ہٹائے تو انہیں مانتا نہیں, کئی کو ہٹائے بول کے دھوم مچائے, سول وار کرا دیتا انہیں. ہو رہا, نیوز میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے ملکوں کے حالات. ہٹا دیے تو خاموش ہٹ کے بیٹھ جاتا نہیں, اب دوسرے پبلک کو لا دیتا روڈ پہ, دھوم دھڑاکا, ہٹ جا, دوسرے کو کر لیتے. نہیں, یہ جنون رہتا شہرت کا, سیٹ کا, گدی کا, بہت بڑا جنون رہتا ہے. حسن رضی اللہ عنہ کیا کرے, نہیں, خلافت سے جو ہے نا بیک اپ ہو گئے. 6 مہینے خلافت کرے, معلوم حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے خلافت کر کے کیا کرے, بولے معاویہ کو لیٹر بھیجے, نہیں اپن صلح کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں آپ کی خلافت. بیعت کر لیا معاویہ رضی اللہ عنہ. یعنی کوئی معمولی بات ہے, سمجھ رہے ہیں کس لیے دیا یہ قربانی؟ آپس میں جو ہے یونٹی خراب ہو رہی. اور یہ 40ویں ہجری ہے, عام میں جو ہے جمعہ بولتے اس کو, ایئر آف یونٹی مانا جاتا ہے. یہ 7 سال کو ایئر آف یونٹی مانا جاتا. 40 ہجری میں ہوا تھا. کیا کرے, سیکریفائس کرے اپنی خلافت, اپنی گدی, اپنی امیر المومنین کا سٹیٹس, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا درجے بلند کر دیے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی دیے تھے, یہ میرا نواسا بچہ ہے, یہ 2 بڑے گروہ میں صلح کریں گا بولے, اور یہ لوگ جو ہے نا جنت کے سردار ہیں. وہی لگا, ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جنت کے سردار ہیں. یوتھ کیئر تھے اپن, تو یوتھ کیئر جو ہے نا نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ ہم کو بھی جنت نصیب کرے, ان کا ساتھ نصیب کرے. تو یہاں پر کچھ قربانیاں تھیں. اب آپ اور ہم کیا قربانی دے سکتے؟ آئیے, بکرا 12,000 کا ہے, دے دو. کیا 12,000 کی ویلیو؟ پہلے کو ہمارے ایک دوست بولے تھے, بھائی آج کل جو ہے نا پیسہ دینا ایزی ہو گیا, معلوم, پیسہ دینا ایزی ہو گیا. فیلڈ پہ اتر کے پریکٹیکل کام کرنا مشکل ہے, دعوت کا کام کر رہا کوئی جا رہا تو وہ مشکل ہے. گوگل پے سے 2,000 دے دینا ایزی ہے. نہیں آتے؟ اب اپنے کو بولا میسیج ڈالو, کتنے آتے؟ دے پیسے دو بولے تو دے سکتا انسان, بھائی نیکی مل گئی خوش. نہیں, پیسے بھی دینا ہے مگر پریکٹیکل کرو. تو بکرا تو 12,000 کا 10,000 کا دے دیں گے انشاءاللہ, قربانی اللہ قبول کرے ہماری. اب آپ لوگوں سے سب سے میں پوچھتے جا رہا ہوں, اب دماغ میں لگاؤ آپ لوگ کہ ہمارے زندگی میں کتنے گناہ ہیں. ہم اللہ کے لیے ابھی سے پلان کر لو دماغ میں کہ ہم قربانی دینا چاہ رہے ہیں. اللہ میرے کو داڑھی نہیں ہے, میں آج سے تیری ذات کے لیے اپنے نفس کی قربان, نفس کی خواہش کو مار دوں گا, قربانی یہ دوں گا, داڑھی بڑھا لوں گا. اے اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ ٹخنے کے اوپر پہننا ہے. اللہ پوری زندگی میرے کو لوگ ستانے دو, میری جاب چھٹ جانے دو, کچھ بھی اندر میں ٹخنے کے اوپر پہنوں گا تو پہنوں گا. اے اللہ, میں ننگی عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دوں گا. اے اللہ, میں گانے سننا چھوڑ دوں گا. اے اللہ, میں قربانی دے دوں گا. اے اللہ, میری عاشقی ہے بچی سے میں اللہ قربان کر دوں گا. یہ قربانی دو نا, بکرا کا کاٹ کے وہی گوشت کھا لیا فل, 1 ہفتے تک ہے. امی ہے نا گوشت, ذرا بریانی بنانا, امی شامی بنانا, امی یہ قربانی کرو بھائی. میں نہیں کرو, نہیں بول رہا ہوں. کھاتے فل کھاتے, کتنی دن کھاتے. ان کے پاس گئے گوشت کھا کے, یہ عالم ہے, کیا بولتے اپنے لوگ, ہاں بھائی کھٹی ڈال دو بھائی, گوشت کھا کے بس ہو گئی کہتے طبیعت. نہیں ہوتا, نہیں ہوتا بھائی, صحیح فیکٹ. کبابا بھی ڈال لیتے, پھر وہ کبابا بھی چلتے. آج کل نہیں ڈال رہے ہوں گے کبابا میں سے, کس کو ہے محنت ہوتی. ہاں ارے چھوڑو بولتے, آج کل کبابا ڈال رہی ہیں, لٹکا رہی ہیں, سک رہی ہیں, وہ چلتا فل کھاتے. اللہ کا شکر کرو کھا کے, لیکن قربانی سب جنے سوچو, اے اللہ میں اتنی چیزوں کی تو قربانی دوں گا, آپ کے لیے قربانی دوں گا, یہ قربانی دو میرے بھائی. میری بہنیں دیکھ رہے ہیں تو یہ قربانی دو. نہیں, آج کے بعد میرا چہرہ, میرا ہاتھ کوئی غیر محرم نہیں دیکھوں گا, میں آج کے بعد یہ قربانی دے دوں. میں میرے ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتی تھی, کرتا تھا, میں آج سے قربانی دے رہا ہوں. میں آج کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں, آج سے نرمی سے بات کروں گا. میں جلدی غصے میں آتا ہوں تھا, میں آج سے غصے کی قربانی دے رہا ہوں. آج سے میں اپنے دل جو پتھر ہو چکے ہیں, میں اس کو بھی قربانی دے کے میرے پتھر دل کو نرم کروں گا. میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روں گا, میرے آنسوؤں کا جو ہے نا ندی بہا دوں گا اللہ کی راہ میں. میں یہ قربانی دے رہا ہوں. کر سکتے نا, کیا بولتے ہیں, چھوڑو ریکارڈ ہو رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا, چھوڑو, بولو یعنی بات کرو, میں سے بولو. آپ کر نہیں سکتے, کوئی ایک پرٹیکولر عمل کی بات نہیں کرو, کر سکتے نہیں کر سکتے. آپ لوگ کے اتنے کمزور نہیں ہے ماشاء اللہ. کبھی بھی یاد رکھو, اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو. آپ لوگ بہت اسٹرانگ انڈیویجولس ہیں اور بہت بریو انڈیویجولس ہیں. آپ لوگ کے اندر ول پاور ہے, اسی لیے تو آپ لوگ ٹائم نکال کے آئے. اتنی دور سے آ رہا کوئی, ٹائم نکال کے آنا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اپنے نفس کو, اپنے دوسرے کمفرٹ زون سے نکل کے آئے. آپ لوگ دھوپ میں گاڑی چلاتے ہیں, اس کا مطلب آپ لوگوں کے اندر صلاح شیطان ڈال دیتا, نہیں بھائی نہیں کر سکتے. کر سکتے. کئی ہمارے ایک ساتھی تھے ماشاءاللہ, وہ گانے وانے سنتے تھے, جب چینج ہوئے, حالانکہ اس کے اوپر بعد میں انہوں CD دین کے بھی سن سکتے, لیکن ایک جذبہ تھا, CDs رکھ کے جو ہے نا چلا دیے کار.
सीडी प्लेयर रख के तोड़ दिए, गाने का सुनना, सीडियाँ तोड़ दिए, फोटोज फाड़ दिए, बच्चियों को बोल दिया खत्म, ब्लॉक तो नहीं था, जब बोला था मैं लास्ट टाइम भी, बहन तुम मेरे हाथ से खत्म, सब छोड़ो खिस्सा ऐसा। लोग हाँ बोलते नहीं भाई मुश्किल है, क्या मुश्किल है, गाना छोड़ना मुश्किल है, क्या मुश्किल है। शराब के जो एडिक्ट रहते अल्कोहल के, मिले कभी शराबियों से? शराबियों की दोस्ती बहुत सॉलिड रहती, जो शराब साथ में बैठ के पीते ना उनकी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती रहती, कुर्बानी दे देते ना वो दोस्ती के वास्ते, माँ बहन भाई कोई भी रह दो, इसको मिलने आना एक 4 यार बोले ऐसा कोई पार्टनर होना उसको टून होने के वास्ते। तो क्योंकि वो बैठ के पीते वो अलग रहता वो, सुभान अल्लाह। आप ना बोलेंगे इसको कैसा मालूम, मेरे ऑफिस में पूरे पीते थे, बच्चे सब पीते थे पहले, 2000s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को मालूम है क्या करते पीने के बाद, कैसे एक जना चावल से बात करता, एक जना ट्रैफिक पुलिस वाला बन जाता, एक अलग दुनिया है वो। तो शराब एक ऐसा एडिक्शन है, इसको क्या बोला गया मालूम, उम्मुल खबाइस, मदर ऑफ ऑल इवल्स, मालूम ना। शराब पीने के बाद इंसान नशे में आता, नशे में आने के बाद उसको मालूम नहीं होता उन्हें क्या कर रहा, उन्हें सगी माँ को मार देता, सगी बहन से जिना करता, ये कई केसेस है ही नहीं है। तो जड़ है बोले शराब पीना। और शराब अपन क्या पीते, अरबों के अंदर शराब का ये आलम था जैसा इतर का है, शराब बनाते थे घरों में और स्टोर करके, पुरानी जितनी हो गई ऊद का, अब्दुल समद कुरैशी जो ना बहुत बड़ा ब्रांड है, वेबसाइट पे आप जाके अभी मार के देखो, जाके गूगल पे ऊद काला कसी, 75 ईयर ओल्ड ऊद, 150 ईयर ओल्ड ऊद, 2000 रियाल में जो है ना छोटी शीशी पौतोले की 3 ml, 2000 रियाल से इक्विवेलेंट टू 44,000 रुपीज़ की 3 ml। तो अरबों का ये सा शौक रहता पुराना। तो शराब भी, तो सहाबा इकराम शराब हराम होने से पहले फुल पीते थे। बास वाक़यात आते, रिवायतें आते, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह ऊँट का वो करे थे, और दावत होती, महफिल सस्ती, ज़बरदस्त शराब और बेहतरीन खाने और बेहतरीन औरतें, दौरे जाहिलियत की बात। अब आप लोगों से सवाल है, आप लोग अभी तक कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई गलत एडिक्शन में, आप बोलते हो, यानी एक बात बोलो जनरल जो भी सुन रहे हैं, या कोई पोर्न एडिक्शन में, कोई फलां नहीं छूट रहा भाई, तू कितने साल से देख रहा भाई, तू कितने साल से देख रहा, कितने साल से सिगरेट पी रहा, 5 साल से पी रहा। सहाबा इकराम शराब के ऐसे सॉलिड शराब के आदी थे, लेकिन जब शराब हराम हो गया बोल के फाइनल आया ना, क्या करे, इतना तोड़े हंडियाँ, मदीने की गलियों में शराब भैरी थी, बास हल्ला खौमे से डाल के निकाले कुल्लियाँ करे। मालूम हुआ हराम है, बोलते देखो कोई भी चीज़ वन टाइम में छूटती भाई, थोड़ा बेकार बातें हैं, छूटती होंगी। मैं काउंसलिंग करूँ, मैं भी 1.5-2 साल से रिलैप्स हो जाता, ऐसा मारना पड़ता, बकरी दारी ना, बस पीसस को एक में मारना पड़ता, 2-3 मारते चूरा हो जाती उन्हें फिर अपन लौटते खसाब को, क्या यार हो तुम, चूरा कर दिए, पूरी हड्डी आती, ऐसा मारते एक में ख़त्म। वैसी गुनाहों को एक साथ मार देना पड़ता, छोड़ देना पड़ता, तो ख़त्म। अब बास लोग इसमें थोड़ा तशवीश करेंगे, भाई साहबा को शराब आहिस्ता आहिस्ता हुई ना, नहीं एकदम नहीं हुई, तो ये लंबी एक बहस है। दूसरी चीज़ एकदम भी हुई तो अलग है वो। तो बहरहाल शराब जैसा मालूम हुई वो हुई। और एक बहुत ज़बरदस्त कुर्बानी, शराब छोड़ दिया ना, छूट गई। खैबर का वक्त है, सहाबा इकराम को भूख बहुत लगी, भाई जंग लड़ रहे हैं, वहाँ भूख लग रही, खाने को खाना नहीं है। बास वक्त पे खजूरों पे जिंदा थे, खजूर आधा खजूर सुबह, आधा खजूर शाम, ऐसा भी हुआ। फिर उसमें मैच खेले तो क्या हाल होता अपना तो खैबर का वक्त है, भूख से बिल बना है, सहाबा पका रहे हैं गधे का गोश्त। खैबर में गधे का गोश्त हराम हो गया। अब वो पकड़ी हंडी खा ले के भी बोल सकते ना, अब इतना तो पकड़ा ना, खा लेंगे फिर हराम हो गया, चलो इतना तो जान तो बच जाती, 2-3 दिन 4 दिन तो रहते। हंडियों को पलटा दिए मेरे भाई, हंडियों को पलटा दिए। अपन क्या करते आलू, नहीं भाई भूख लगी तो बच जानवर का गोश्त भी हराम है ना, चलो नहीं भाई, बड़े गुनाह से जो ना छोटा गुनाह अच्छा है, जिना तो नहीं कर रहे ना, ये देख लो खाली बस थोड़ा मास्टरबेशन कर लेंगे बस। नहीं भाई, ये सब हीले बहाने। तो आज से इरादा करो, एक 3-4-5 अमल दिमाग में बनाओ। देखो माशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है भाई, दाढ़ी छोड़ने के लिए अमल नहीं है। देखो दाढ़ी छोड़ने के लिए अमल करना नहीं है, कोई चीज़ करना नहीं है, दाढ़ी छोड़ने के लिए अमल रोकना है, शेव करना रोकना है। दूसरे अमल को अमल है, वजू बनाओ ऐसा, इतर लगाओ खोल के ऐसा करो। दाढ़ी छोड़ने कुछ भी नहीं करना, ऐसा बैठे तो खुद ही बढ़ाया, आराम से खुद ही बढ़ाती, उसका काम बढ़ाना है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को बोल रहे हैं दाढ़ियाँ बढ़ा लो। ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर कोई गर्लफ्रेंड कोई बच्ची से बहुत मोहब्बत हो गई, यकीन मानो ऐसे बच्चों को देखा, चेन स्मोकर्स जो ना सिगरेट छोड़ दिया भाई, नहीं उन्हें बोल दी भाई
اللہ تعالیٰ بولے تو قربانی نہیں دے سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو قربانی نہیں دے سکتے, ایک حرام رشتہ جس کے ساتھ ہے وہ بچی بولی تو وہ کر سکتے. کیا لیول ہے ایمان کا اپنے. 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ تعالیٰ بقرعید آنے والی ہے اور آ رہی ہے, اور اس کی بھی قربانی دینا ہے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ اللہ ہم کو سب کو, جو بھائیوں کے پاس استطاعت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ وہ حلال کی کمائی سے جو ہے قربانی دے. حلال کی کمائی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. حرام کی کمائی سے کوئی بھی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. کیا قربانی قبول ہوتی؟ تم 25 بکرے کاٹ لو تو. اور کچھ مسائل ایسے ہیں اس میں بہزم بہزی میں نہیں الجھو, علماء کے پاس چھوڑ دو. یہ بھی کچھ نصیحتیں ہیں بھائی, یہ ہے وہ اتنا ہی ہے وہ ایسا ہے, علماء پہ چھوڑ دو. کوئی سوال کرا تو عالموں کا نمبر دے دو, اپنے سے فتوے مت دو. بھائی ایک کرنا قربانی, 2 کرنا نہیں, سب گھر والوں کے ایسے سب کرنا. عالمہ ہے سمجھاتے انشاءاللہ, اپنا کام نہیں, اپنا عالم نہیں ہے, فتویٰ نہ دو, اچھے سے وہ ہو. اور کسی کو ڈائریکٹ اپن نام لے کے کسی کو دکھاوے کا فتویٰ بھی مت دو. کوئی اگر اسٹیٹس رکھ دیا بکرے کی تو اس کو آپ جج مت کرو, اس کو اکیلے میں پیار سے بولو, ارے بھائی ایسا دکھاوا ہو سکتا نقو ڈالو نا بھائی, کیا ضرورت, ایسا اکیلے میں بول دو. نام لے کے کسی کو دکھاوے, جنرل بول سکتے کہ بھائی دکھاوے کے کام نہیں کرو, کسی کو جو ہے نا اپن مفتی مت بنو. یہ بھی کچھ باتیں تھیں. تو آج سے ارادہ کر لو انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائی کہ یہ چیزیں ختم کر دینا ہے. گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے, گناہوں کی زندگی کو قربان کر کے عبداللہ بن کے, ایک اللہ کے غلام بن کے آگے کی زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی مشکل نہیں ہے. اگین جیسا لباس کا معاملہ ہے, بچے ہیں بول کے ٹخنے کے اوپر پہننا مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے, داڑھی نہیں رکھنا, ٹخنے کے نیچے نہیں پہننا, اوپر ٹخنے کے اوپر نہیں پہننا, میوزک سننا, یہ چیز کیا چیز روک رہی ہے اپنے کو یہ عمل کرنے سے؟ نفس. شیطان تو آ کے کوئی پریزنٹ حالت میں تو نہیں بولتا ہوں, آگ کا بنایا ہے نا, آ کے بولا کوئی بھی شیطان, آ کے بولا کس کو بھی نکو کر, تو کون بول رہا ہے؟ نفس بول رہا, نہیں بول رہا. المجاہد من جاہد نفسہ فی ذات اللہ. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کے ذات کے لیے. یا نفس پہ اپنے نہیں ہو سک رہی لڑائی, اپنے نفس سے جہاد کرو, اپنے نفس کو مارو, کچلو. تو نفس بول رہا, نفس کو اپنے قابو میں لو, نفس کے غلام مت بنو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی عمل, میں یہ نہیں بول رہا ماشاءاللہ سب کے چہروں پہ داڑیاں ہیں, جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے داڑھی بڑھاؤ, اور جس کے لباس نیچے نہیں ہو رہا اوپر کرو. دوسرے گناہ ہیں تو رہتے اپنے, میرے اندر بھی ہے, اپن کوشش کریں گے, میں بھی کرتا ہوں, نہیں یار اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی میرے کو ضرورت ہے, آج کر لوں گا میں, قربانی ہے, 10 دن بھی ہے, 10 دن میں عمل بھی کروں گا, دعا بھی کروں گا, اللہ سے مدد مانگو. اور کوئی بھائیوں سے ملتے رہو, علماء سے ملو, نصیحت لو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سچی معنوں میں ہم کو اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بولے اللہ تعالیٰ. نہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لیے رول ماڈل ہے بولے. کیوں بولے ذرا سوچو, اللہ تعالیٰ ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بولے؟ کیا قربانیاں ہیں بھائی, سب کے فیوریٹ پروفٹس رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے. میرے کو ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہلا دینے والے دکھتے بھائی چیزاں, حالانکہ سب کے بہت بڑے بڑے, لا نفرق بین احد من رسول, ہم فرق نہیں کر رہے ہیں رسولوں میں, سب اچھے. جیسا صحابہ, میرے کو عمر بن خطاب پسند, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے خراب ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا رول ماڈل, کیا مثالیں, اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی کیا قربانیاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قربانیاں. لاسٹ بات انشاءاللہ بول کے ختم کر دیتا ہوں. طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب گئے تھے, بہت مارے, مار کھا کے جب اٹھائے گئے تھے, عبد الماجد بول رہے تھے, مار کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہے, جب آ کے جب اٹھائے تو پیچھے سے آ کے لات مارے گئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پہ لات مارے گئے تھے, اور لات ماری, یعنی وہ حالت میں خون سے, وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اپنے کو تھوڑا گالی دیتے, اپنے کو غصہ آ جاتا, غصے کی قربانی نہیں دے سکتے. گالی کیسا دیا, حالانکہ انہیں گالی دیا تو نہیں لگتی اپنے کو گالی, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کا منہ خراب ہوتا, فرشتہ اپنے سے جواب دیتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے آ کے بولے تو پہاڑیاں ملا دیتے. بولے رحمت للعالمین کی کیا مثال ہے میرے بھائی. یہ اسوہ حسنہ, یہ رول ماڈل ہے. کوئی خان, کوئی کمار اپنا رول ماڈل نہیں ہے, کوئی شاہ رخ خان, کوئی عامر خان نہیں ہے رول ماڈل, کوئی میسی رونالڈو نہیں ہے رول ماڈل. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل. بول سکتے تھے نا, ہے نا نبی کو بہت تکلیف دے دی, لات مار دی, اتنا ہونے کے بعد, مارنے کے بعد پتھرے. بولے اللہ نہیں, یعنی فرشتوں میں نہیں, دعا کرے ان کی نسل جو ہے نا, آنے والی قوم جو ہے نا, ان کی اسلام لائیں گے. اور وہی ہوا طائف میں, پورے مسلمان آئے. ایک بہت زبردست مسجد ہے طائف میں, عبداللہ ابن عباس, کبھی دیکھو ویڈیو پہ, اتنی خوبصورت, ایک الگ منظر دکھتا ہوں. تو بولنے کا مطلب غصے کی قربانی, بدلہ لینے کی قربانی دے دیا نا اللہ. تو میرے بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ کے اوپر چھوڑ دو, اگر سے کوئی تکلیف دیا تو اللہ دیکھنے والے, اگر بہت زیادہ معاف نہیں کر سک رہے تو اللہ پہ چھوڑ دو, معاف کر دینا بہت افضل ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین.
اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. معاف نہیں کر سک رہے آپ بولے نہیں انہیں بہت زیادہ تکلیف دیا, میں قیامت میں اس سے نیکیاں لے لوں گا, خاموش ہو جاؤ, زبان کو بار بار لعنت ہے چھوڑ دو اللہ پہ, اللہ بہت بڑا ہے. ایک کو کسی کے بارے میں سننا تھا میں, کوئی صحابی کا تھا, کسی کا تھا واقعہ سلم, بولے آپ بدلہ نہیں میں نہیں لیتا ہوں, میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں, اللہ کا بدلہ میرے بدلے سے زیادہ ہے. پر کیا بدلہ لیتے, 2-3 پنچا ماریں گے اور کیا کر لے سکتے, پولیس کیس کر دیتے اور کیا کر سکتے, اس کے بعد انہیں مر کے بعد تو ختم ہو گیا, اللہ پہ چھوڑ دو. بعض چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو نیکیاں دے دیتے اس کی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کفارۃ المجلس پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.